ناظرین، میوزک وہ چیز ہے جو کہ ہماری ایموشنز کے ایکسپریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم لوگ جب بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں تو ہم لوگ سیڈ میوزک کنزیوم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم لوگ جب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ہم لوگ پارٹی میوزک جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ آپ شادیوں بیاہوں پہ بھی دیکھیں کس طرح سے ڈھول ڈھمکے والی جو گانے ہیں وہ سنے جاتے ہیں، بجائے جاتے ہیں. کیونکہ وہ ہمارے ایموشنز کے ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے. ہمارے جو جذبات ہیں ہم ان کو اپنے اندر جب تک دبا کے رکھتے ہیں، یہ جو میوزک ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے، وہ اس کو ابھارتا ہے. اور یہ کس طرح سے ہمیں نیچر کے قریب لے کے جاتا ہے. میوزک تو اسی وقت سے ہی شروع ہو چکا تھا جب اس دنیا کی تخلیق ہوئی تھی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس دنیا میں ہر چیز میں ایک ردم پایا جاتا ہے. ایک ردم اس طرح سے کہ بارش ہے تو اس کا بھی ایک ساؤنڈ ہے، ایک میوزک ہے. بارش کی وہ جو چھپ 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 ہے، وہ بارش کی جو آواز ہے وہ ہمارے کانوں کو بہت ہی سود کرتی ہے، یا پھر ہمارے کانوں کے لیے بہت ہمیں ایک اچھا احساس دیتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہے وہ کتنا موڈ کو فریش کر دیتی ہے، یا پھر ہوا کے چلنے میں بھی ایک میوزک ہے، ایک ردم ہے. تو جتنی بھی موسیقی جو سٹارٹ ہوئی ہے، یہ جو تال میل سٹارٹ ہوا ہے، سر شروع ہوئے ہیں، وہ ہمیں اسی قدرت سے ملتے ہیں، اسی قدرت کے کرشموں سے ملتے ہیں. جب ایک بچہ روتا ہے اس کے رونے کی بھی ایک آواز ہے. وہ جو ایک بلی میاؤں کر رہی ہے اس کی بھی ایک آواز ہے. اس میں بھی ایک لے ہے، ایک سر ہے، ایک تال ہے. تو میوزک ہمیں مطلب کہ جو موسیقی ہے وہ ہمیں اس نیچر سے ملتی ہے، اس قدرت سے ملتی ہے. موسیقی کا آغاز انسان کی ابتدائی زندگی سے ہی ہو گیا تھا. ابتدائی انسان نے قدرتی آواز سے استفادہ کیا، جیسے کہ پتھر کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر یا پھر درختوں سے نکلنے والی آوازیں. جس وقت کے ساتھ انسانوں نے ان آوازوں کو ترتیب دینا شروع کیا اور موسیقی آلات کا تخلیق کی. قدیم تہذیبوں میں موسیقی کا کردار نہ صرف تفریح کا تھا بلکہ مذہبی رسومات اور سماجی تقریبات کا بھی اہم جز تھی. مصر، یونان، چین اور ہندوستان میں موسیقی کے آلات کی نشو و نما ہوئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک موسیقی نے اپنی اہمیت میں اضافہ کیا ہے. موسیقی کے مختلف اقسام کا آغاز اس وقت ہوا جب مختلف ثقافتوں نے اپنی اپنی موسیقی کو تخلیق کیا اور اس میں مختلف آلات اور دھنوں کا استعمال کیا. دنیا میں مختلف قسم کی موسیقی کی اصناف ہیں. کلاسیکل موسیقی وہ موسیقی ہے جو عموماً ایک خاص قواعد و ضوابط کے تحت ترتیب دی جاتی ہے. ہندوستانی اور مغربی کلاسیکی موسیقی دونوں ایک تاریخی اہمیت رکھتے ہیں. ہندوستانی کلاسیکی میوزک کی بنیاد رگو وید کے ادوار میں ہوئی. اس میں راگ اور تال کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک خاص سر اور تال کے ذریعے موسیقی کو ترتیب دیا جاتا ہے. کلاسیکل میوزک کا مقصد روحانی سکون اور جذباتی تسکین فراہم کرنا ہے. مغربی کلاسیکی موسیقی میں بیج، موزارٹ اور بیتھوون جیسے عظیم موسیقاروں نے ایک صنف کی نئی تبدیلیوں تک پہنچایا. اس میں سازوں کا پیچیدہ استعمال، ہم آہنگی اور ہارمونیم پر زور دیا گیا. لوک موسیقی وہ موسیقی ہے جو عام لوگوں کے درمیان تخلیق ہوتی ہے. یہ موسیقی مقامی زبانوں میں ہوتی ہے اور زیادہ تر روزمرہ کی زندگی، محبت، جدائی، محنت کے موضوعات پر مبنی ہوتی ہے. پنجاب کا بھنگڑا، سندھ کی کافی اور بلوچستان کا چپ رقص لوک موسیقی کے اہم اجزاء ہیں. لوک موسیقی میں استعمال ہونے والے آلات جیسے کہ ڈھول، چمٹا، دھمبورا اور بانسری ان موسیقی کی مخصوص رنگ کو اجاگر کرتے ہیں. پاپ میوزک جو مقبول موسیقی کے طور پر جانی جاتی ہے، اس کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا تھا. اس میں تیز دھن، آسان سر اور جذباتی مواد پر زور دیا جاتا ہے تاکہ عام لوگوں کے درمیان مقبول ہو سکے. پاپ میوزک نے دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے اور اس کے مختلف صنف جیسے کہ راک، ڈانس، ہپ ہاپ نے موسیقی کے منظرنامے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے. جیز میوزک ایک نو عمری صنف ہے جو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں پیدا ہوئی. اس میں آزادی، تخلیقی اظہار اور امپرووائزیشن پر زور دیا جاتا ہے. جیز کے سازوں میں سیکسوفون، ٹرمپٹ، پیانو اور ڈھول شامل ہیں. جیز کی تخلیق میں افریقی امریکی ثقافت کا گہرا اثر تھا اور یہ موسیقی کے میدان میں انقلابی تبدیلی کی علامت بن گیا. الیکٹرانک میوزک نے 20ویں صدی کے آخر میں ترقی کی جس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. نظر ہندوستان میں جب اسلام کا آغاز ہوا تو دونوں تہذیبوں میں ایک جنگ چھڑ گئی.
یعنی کہ جو اسلامک کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، یعنی کہ جو مسلمان تھے اور ہندو تھے، یا پھر باقی کے جو دوسرے کلچرز یا پھر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا. لیکن دونوں کے درمیان جو ایک مثبت چیز تھی یا پھر ایک جو کنیکشن تھا وہ تھا میوزک. اس وقت بھی علماء کرام نے یا پھر بزرگان دین نے اس چیز کو ہی بہتر سمجھا کہ وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے اس کو پکڑ کے، یعنی کہ وہ چیز جس کی طرف تمام لوگ راغب ہو رہے ہیں، اس کے تھرو ہم لوگ اسلام کو اس خطے میں پھیلانا شروع کریں. صوفی بزرگوں نے موسیقی کو ایک وسیلہ سمجھا جس کے ذریعے وہ روحانیت کی گہرائیوں تک پہنچ سکے. صوفی درگاہوں میں قوالی، قافیہ اور دیگر مقامی دھنوں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ کی محبت میں محو کر کے انہیں حقیقت سے آشنا کیا جا سکے. یہ وہ دور تھا جب موسیقی نے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور خاص طور پر ہندو کمیونٹی کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے. قوالی، جو کہ ایک خاص قسم کی صوفیانہ موسیقی ہے، اس کا آغاز امیر خسرو نے کیا تھا. قوالی میں وہ تمام عناصر موجود تھے جو کسی انسان کے لیے دل میں تبدیلی پیدا کر سکیں. ناظرین، موسیقی کی بدولت نہ صرف مذہبی تبدیلی کی راہ ہموار ہوئی بلکہ یہ ہندو اور مسلم کمیونٹی کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا باعث بنا. درگاہوں میں جا کر موسیقی سننے کا عمل ہندوؤں کے لیے ایک تجربہ تھا جو انہیں روحانی سکون فراہم کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام کے عقائد اور تعلقات سے آشنا ہوئے. صوفیہ کرام نے موسیقی کو اس لیے اہمیت دی کہ یہ لوگوں کے دلوں کو کھول کر انہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے. ان بزرگوں نے اپنی شاعری اور گانے میں اسلامی بنیادی اصولوں کو اس انداز سے پیش کیا کہ وہ دلوں میں اترتے جانے لگے. حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید جیسے صوفی بزرگوں نے محبت، خلوص اور روحانیت کا پیغام موسیقی کے ذریعے عوام تک پہنچایا، اور یہ پیغام لوگوں کو اسلام کے قریب لانے لگا. ناظرین، اس طرح موسیقی صرف تفریح کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ اس سرزمین پر جہاں پر اتنے سارے مکس کلچرڈ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ ہر شخص یا پھر کہ ہر کمیونٹی ایک الگ دین کو فالو کر رہا ہے، ایک الگ مذہب کو فالو کر رہا ہے، اس وقت اس موسیقی نے، اس میوزک نے کس طرح سے ان کمیونٹیز کو یونائٹڈ کیا، یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کو یکجا کیا، ایک جگہ پر بلایا، ایک درگاہ پر بلایا، اور ان میں محبت کا، ان لوگوں میں بھائی چارے کا جذبہ اجاگر کیا. اور اس سرزمین میں جہاں پہ انتشار تھا وہاں اس کو رہنے کے قابل بنایا. وہاں پہ جہاں پہ لوگ گمراہی کا شکار تھے، بہرہ روی کا شکار تھے، لوگوں کو در جوگ اسلام میں داخل کیا، اور اس طرح سے موسیقی نے اس سرزمین پر اسلام کو پھیلنے میں اور لوگوں کو راہ راست پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا.